السلام علیکم. حدیث دل میں خوش آمدید. میرا نام ڈاکٹر افتخار ہے اور میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں پروفیسر آف سرجری ہوں. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2.5 سال سے میں نشتر میڈیکل کالج میں پرنسپل کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں. ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے شاید ویسے تو مجھے آپ سے صحت پہ یا میڈیکل ایجوکیشن پہ کوئی بات کرنا چاہیے تھی، لیکن میں آپ سے ایک بالکل الگ موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت بے چین رکھتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ جیسے ہر باشعور پاکستانی کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ آخر ہمارا ملک اتنی پریشان کن صورتحال کا شکار کیوں ہے. 75 سال گزر گئے لیکن ہم کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کر سکے اور ہمارا ملک ہمیشہ ایک کے بعد ایک کرائسس یعنی بحران کا شکار ہو جاتا ہے. باقی دنیا کے مقابلے میں ہماری کارکردگی شرمناک حد تک خراب ہے. دنیا میں اس وقت چھوٹے بڑے ملا کے 195 ممالک ہیں. پاکستان ان 195 ممالک میں آبادی کے حساب سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے. لیکن آپ ایک عام آدمی کی اوسط انکم، جس کو کہ جی ڈی پی نامنل پر کیپٹا انکم کہا جاتا ہے، دیکھیں تو دنیا کے 195 ممالک میں ہمارا نمبر 178 ہے. یعنی ہم دنیا کے 20 غریب ترین ممالک میں شامل ہیں. اگر آپ کو کبھی پاکستانی پاسپورٹ پہ بیرون ملک سفر کرنا پڑے تو قدم قدم پہ ذلت و رسوائی کا احساس دلایا جاتا. اس وقت پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا 4تھا کمزور ترین پاسپورٹ ہے. ہمارے نیچے صرف شام، عراق اور افغانستان ہے، اور وہ تینوں بھی اس لیے کہ وہ کئی سال سے حالت جنگ میں. حالت امن کے ممالک میں پاکستان کا سب سے خراب پاسپورٹ شمار ہوتا ہے. اور غور کیجئے کہ بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، گبون، یمن، روانڈا، صومالیہ، ٹوگو، سورینام، ایتھوپیا، یہ سب ہم سے آگے. ان میں سے کچھ ممالک تو ایسے ہیں جن کا شاید آپ نے آج تک نام بھی نہ سنا ہو، اور چند ایسے ہیں جو سالوں سال سے خانہ جنگی کا شکار ہیں جیسے روانڈا، اور ایسے بھی ہیں جو ایک مدت سے قحط کا عذاب بھگت رہے ہیں جیسے ایتھوپیا. لیکن ہم سے یہ کہیں آگے. ان کے پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ باعزت و طاقتور سمجھے جاتے ہیں. اب تعلیم کی طرف آئیے. پہلی 100 بہترین دنیا کی یونیورسٹیوں کو تو چھوڑ ہی دیں، دنیا کی پہلی 300 یونیورسٹیوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس میں کسی پاکستانی یونیورسٹی کا نام تک نہیں ہے. حالانکہ اسی فہرست میں بھارت، سعودی عرب، ایران، ترکی، حتیٰ کہ عراق اور سری لنکا کے متعدد ادارے شامل ہیں. اچھا، اگر صحت کا ذکر کریں تو کسی ملک میں صحت کی سہولیات ناپنے کے لیے اس ملک کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ایک بہت اعلیٰ پیمانہ ہے. یعنی کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے بعد اپنی سالگرہ سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. بدقسمتی سے اس حوالے سے بھی پاکستان دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہے. بھلا دیکھیے تو، اگر ایک بچہ سوڈان، ٹوگو، ایتھوپیا، جبوتی، گبون، حتیٰ کہ افغانستان میں بھی اگر پیدا ہوا ہو تو پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کی نسبت اس کے بچنے اور اپنی پہلی سالگرہ منانے کے امکانات پاکستانی بچے سے کہیں زیادہ. ہم کس قسم کا تباہ کن مستقبل اور مقدر اپنے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اور یہ ذلت آمیز احساس بھی افغانستان کے علاوہ سے پاکستان کو ہی حاصل ہے کہ ہم اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے. ہم کیوں اپنی نسل کو اپاہج بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، دیکھیے، کیا ہم نے اسی طرح ہمیشہ ایک ذلت، رسوائی، افلاس، شرمندگی اور جہالت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، یا کسی دن ہم بھی دنیا کی قوموں میں ایک شاندار، باعزت اور ترقی یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے سینے میں بھی میری طرح یہ خواہش بار بار اٹھتی ہوگی کہ کاش پاکستان ترقی کی وہ منازل طے کرے کہ باقی دنیا کے لوگ بھی پاکستانی ایمبیسیوں کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوں اور پاکستانی ویزوں اور پاکستان میں ملازمت کے مواقعوں کے لیے ٹھنڈی آہیں بھرا کریں. پر کیا میری زندگی میں یہ ہو پائے گا؟ مجھے نہیں معلوم. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ملک کے ایک عام شہری کی حیثیت سے ملک کے اداروں، حکومتوں، حکومتی پالیسیوں کو درست کرنا نہ تو میرے بس میں ہے، نہ ہی میرا ان پہ کوئی اختیار چلتا ہے.
لیکن میں خود کیا کرتا ہوں یہ تو میرے ہی اختیار میں ہے نا. تو میں خود کو ہر وقت حکومت، اداروں، سیاستدانوں، سارے لیڈروں، غیر ملکی طاقتوں اور اپنے علاوہ سب کو اس تباہی کا ذمہ دار سمجھ کے انہی کو ہی کوستا رہوں گا. ہم پچھلے 75 سال سے اس امید پر جی رہے ہیں کہ شاید کوئی نیا لیڈر، کوئی نئی پارٹی، کوئی IMF کا نیا قرضہ، کوئی معجزہ آ کے ہمارے حالات بدل دے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک کی ترقی یا تباہی میں میں نے خود کتنا حصہ ڈالا. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ میں اپنی عادتوں اور سوچ اور رویوں میں چھوٹی چھوٹی اصلاح کر کے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہوں. حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی نیک نیتی سے کی گئی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو بھی رائے گاہ نہیں فرماتے. اس لیے میرے قابل احترام دوستو، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب کسی بڑے لیڈر، کسی نئی پالیسی، کسی ادارے، کسی بیرونی امداد یا قرضے، کسی بڑی تحریک یا کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا. مجھے تو اپنے ملک کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کرنا. آج سے، ابھی سے. اس چینل پر ہم آپ کے ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک آخر اپنی کن خوبیوں کی وجہ سے ترقی کی ان بلندیوں پر پہنچے. ہم ایک ایک کر کے ان خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رویوں، سوچ اور عادات میں وہ کون سی چند چھوٹی چھوٹی اصلاحات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم بھی اپنے ملک کو جنت نصیب بنا سکتے ہیں. ہم وقتاً فوقتاً مختلف اداروں اور محکموں کو بھی اپنی آراء پیش کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا اصل مقصد اداروں، حکومتوں اور دیگر لوگوں کو کوسنے اور گالیاں دینے کی بجائے یہ ہوگا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی یعنی آپ اور میں بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس لیے حدیث دل کے بنیادی مخاطب آپ ہیں. خواہ آپ کوئی بڑے افسر ہوں یا کسی دفتر، بینک یا ادارے میں عام ملازم ہوں، آپ کوئی خاتون خانہ ہوں یا آپ کا کوئی دکان یا کاروبار ہے، آپ کاشتکار ہیں، کسان ہیں یا بیوپاری ہیں، خواہ آپ کی فروٹ کی ریڑھی ہے یا آپ رکشہ چلاتے ہیں، کسی اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں یا خود طالب علم ہیں. دیکھیں، آپ سب اور ہم مل کر اس ملک کی 99% آبادی ہے. آئیے ہم مل کر اس ملک کو بہتر بنائیں. ہم اپنے اس چینل پر انشاءاللہ تقریباً ہر ویکینڈ پہ آپ کے لیے ایک نئی بات، نئی سوچ، ایک نیا خیال لے کر آئیں گے. ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کی ایک ایسی بات جس پہ آپ کا دل خود کہہ اٹھے کہ ہاں یہ درست ہے، واقعی ایسا ہونا چاہیے. اور ایسا کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور یہ کہ انشاءاللہ میں آج سے اپنے اندر یہ مثبت تبدیلی ضرور لے کر آؤں گا. یہی تو حدیث دل ہے، یعنی میرے دل کی بات جو مجھے لگتا ہے آپ کے دل میں بھی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور ہاں، بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.